اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں بہت دیر رکا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کون کب مسلمان ہوا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ مولا علی نے خود فرمایا سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مولا علی نے شام خط لکھا. میں دل کر رہا ہے وہ دوسرا مصرع مولا علی کا بھی سناؤں. پہلے مصرے میں مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا. عجیب لگتا ہے بھائی. تو سب سے پہلا عنوان فضیلت علم، دوسرا عنوان فضیلت ایمان، تیسرا عنوان فضیلت بتا دو، تھوڑی گردن ہلا دو. تیسرا عنوان فضیلت ہے تقوی. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے متقی ہو جاؤ تو تم آپس میں ایک دوسرے سے افضل ہو جاؤ گے. میں اس علی کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو صرف متقی نہیں ہے، نصاب تقوی مرتب کرتا ہے، امام المتقین ہے. لہذا تیسرا عنوان فضیلت تقوی. چوتھا عنوان فضیلت جہاد. بھائی یہ والا موضوع تو اتنا پسندیدہ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ بدر سنا دو، کبھی دل کرتا ہے کہ احد سنا دو، کبھی دل کرتا ہے کہ خیبر سنا دو، کبھی دل کرتا ہے صفین بھی سنا دو. جہاد عنوان فضیلت ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدوں کو، میدان میں جانے والوں کو، گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی. توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور میرے لیے آسانی یہ ہے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں تو آپ پہنچ رہے ہیں. اللہ نے میدان میں جانے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، بھاگنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے. میرے سیاہ بچوں، کسی کے کہیں کسی تاریخ میں 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے میدان چھوڑ کے جانے والوں پر اور میدان میں ڈٹنے والے کا تذکرہ سن کے یہ جو اظہار ہوتا ہے جو بھی ہوا، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. اگر سینکڑوں سال پہلے کوئی میدان چھوڑ کر گیا ہو اسے تو آپ پسند نہیں کرتے، اور اگر آج ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم کیسے پسندیدہ قرار پائیں گے؟ میدان تعلیم کا ہو چھوڑ کے مت بھاگو، میدان تجارت کا ہو چھوڑ کے مت بھاگو، میدان سیاست کا ہو، توجہ، تو میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. علی والا میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، علی والا ڈٹ کر رہتا ہے. مولا فرما رہے قدمائے تطول الجبال ولا تدل. بھائی قربان جائیں علی پر. ایک جملے میں ہماری زندگی کا لاہ عمل دے دیا. قدمائے تطول الجبال ولا تدل. خبردار جب میدان میں اترو تو ایسے پیر جما کے رہنا کہ پہاڑ ہٹے تو نہ ہٹنے والا. استقامت، جہاد، میدان میں ڈٹنا، حوصلے سے رہنا، ہمت سے رہنا. آخری جملہ میرا سن لیجئے. فضائل کے باب میں پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں. یہ آٹے میں نمک بھی زیادہ کہہ رہا ہوں میں. چند لوگ ہیں جو شرارتی ہیں، شریر ہیں، فسادی ہیں، شیطان کے نمائندے ہیں، ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا آٹے میں نمک کے برابر بھی مقدار نہیں بنتی، بلکہ آٹے میں نمک تو مثبت مثال ہے. یہ ماچس کی تیلی کی چنگاری بھی نہیں ہے. ان
پاکستان کے اداروں نے، سیاستدانوں نے، ذمہ داروں نے بہت اچھے انداز سے بہت سارے غیر ضروری لوگوں کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا، اور وہ جو اس ٹائپ کے ابھی سے شروع ہو گئے نا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہارے تو آباء و اجداد منو مٹی کے نیچے دب گئے ہیں، آپ آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے نا اہل بیت کا، بس چند جملے اور یہ جو ذکر اہل بیت ہے، یعنی جو یہ مجلس ہے، اس کے اندر کہیں اگر رکاوٹ کوئی ڈال رہا ہے نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اہل بیت تک آنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور اہل بیت تک آنے میں رکاوٹ کا مطلب ہے میرٹ کا حل۔ میں آپ کی زبان میں بات کروں نا، آج کی زبان میں بات کروں نا، میرٹ بنایا ہے اللہ نے، کون معیار ہے، کون کسوٹی ہے، کون اہل ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، وہاں تک آنے میں رکاوٹ ہے جو بھی عزاداری میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لہذا خیر، خبردار، ہوشیار، سال گزشتہ پنجاب کے اندر جو گھروں میں مجلسوں کے ساتھ ہوا، خواتین مجلس کر رہی ہیں، گھر میں گھس کر آپ رکوا رہے ہیں، گھر کے اندر مجلس ہو رہی ہے، آپ گھر میں گھس کے رکوا رہے ہیں، مجھے امید ہے، توقع ہے کہ اس طرح کی حرکت اس سال ایام اعظم میں نہیں ہوگی، اور یاد رہے کہ جب تک میری یہ قوم، ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ ماتمی، ہمارے یہ عزادار، ہمارے یہ انجمنوں کے حلقوں کے دوست بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تھوڑا سا اس حلقے کے دفاع کے لیے بھی ذرا چہرہ بدل کے دیکھو کہ اس طرف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ہمیں طریقوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ الحمدللہ یہ وطن ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، یہ شیعہ سنی دونوں نے بنایا تھا، تو جب دونوں نے بنایا تھا تو دونوں کے حقوق ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارے ادارے متوجہ ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کی سالمیت کے لیے اس وطن کی سرحدوں، یعنی زمینی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا کروں گا۔ یہ مجلس ہمیں کچھ دیر کے لیے عہد نبوی میں لے جاتی ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ سنی ہیں شیعہ، تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نبی کے زمانے کا مسلمان ہوں، نبی کے زمانے کا مسلمان، تو نبی کے زمانے میں پلٹ جانے کا مسئلہ جو عنوان ہے وہ تمام مسئلوں کا حل ہے۔ ہم اس دور میں پلٹ رہے ہیں کہ جو دور نبی کا، اور نبی کا دور تو آج بھی ہے، جب تک محمد الرسول اللہ پڑھیں گے نبی کا دور ہے۔ تو مجلس ہمیں لے جاتی ہے مدینہ، مجلس ہمیں لے جاتی ہے مکہ، مجلس ہمیں لے جاتی ہے کوفہ، کربلا، اور مجلس ہمیں شام بھی لے جاتی ہے۔